الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ختم قرآن کا موقع ہے اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کر لی جائے تاکہ ہم سب کو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ایسی مجلس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مجلس میں جو حضرات تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے اور سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتے، اس قرآن کریم کو ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وہ اس کے تحمل کو برداشت نہ کر پاتا، کیونکہ قرآن عظیم اللہ رب العزت کی ایک عظیم کتاب ہے اور سب سے اعلیٰ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں اس سے مقدس اور بابرکت کوئی کتاب نہیں ہے. ایک مقول مشہور ہے کلام الملوک کی ملوک الکلام، کہ کلاموں کے بادشاہوں کا کلام خود بادشاہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اور پورے جہان کے بادشاہ ہے. تو یہ قرآن کریم تمام کتابوں کا بادشاہ کے مانند ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دل کی صفائی کا آلہ کیا ہے؟ دل میں اگر زنگ لگ جائے، سیاہ پڑ جائے تو اس کو صاف کرنے کا آلہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھا جواب دیا اور سننے کے لائق ہے. اور علاج بھی ضد سے ہوا کرتا ہے. مثلا اگر کسی کو بخار آ جائے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر پانی بھگو کر رکھنا. اگر پانی کو بھگو کر رکھیں گے تو بخار اس کا ہلکا ہوگا، اس کو محسوس کم ہوگا. تو میرے دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل سیاہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، گناہ اتنے کر رکھے ہیں کہ اس کا دل سیاہ پڑ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن ہی ایسی نورانی کتاب ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے. میرے دوستو، میں نے آیت پڑھی، اس کے اندر
یہ اشکال ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اس قرآن کریم کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تو ہم جیسے پہاڑ سے کمتر انسان نے کیسے اس کو برداشت کر لیا، ہم سب اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی صاف کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جبریل امین نے اپنے سینے سے ٹچ کیا اور زور سے دبایا، اس کے بعد کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ دبایا، تیسری مرتبہ جب دبا کر چھوڑا تو کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقدس پر نازل ہوئی۔ تو میرا عزیز دوستو، قرآن اور صاحب قرآن یعنی نبی یہ دو الگ الگ موضوع ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں ایک ہے تو اس میں کلام نہیں، اس لیے کہ قرآن بھی وحی ہے اور صاحب قرآن بھی وحی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں اور محمد کو دیکھ کر بھی کوئی تھکتا نہیں۔ تم دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لو، ایک بار پڑھنے سے من بھر جائے گا، ایک بار نہیں 2 بار پڑھنے سے من بھر جائے گا، لیکن تیسری مرتبہ لائبریری میں بند کر کے رکھ دے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک بار پڑھے تو مزہ وہی، 2 بار پڑھے تو مزہ وہی، 3 بار پڑھے تو مزہ وہی۔ تو قرآن کو پڑھتا چلا جا، تیرے مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تو قرآن کو 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرش خدا بولے گا کہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرآن کریم کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ اور یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم قرآن کو پڑھتے نہیں، تم قرآن کو سنتے ہو، تمہیں تب بھی ثواب۔ قرآن کو سنتے نہیں، قرآن کی زیارت کرتے ہو، قرآن کو دیکھتے ہو، تمہیں تب بھی ثواب۔ قرآن کو سننا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ اس دنیا کے لیے پیغمبر اعظم بنا کر بھیجے گئے، جو کہ سید الاولین والآخرین بنا کر بھیجے گئے، کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین۔ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی اور مفتی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے اس زمین کو وجود بخشا، جس کے لیے آسمان کو بنایا گیا، وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ صاحب کن فقا نہ ہوتے اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھانا بھی ثواب ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کو پڑھا بھی جائے اور پڑھایا بھی جائے، سنا بھی جائے اور سنایا بھی جائے، چونکہ یہ ممتاز اور اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آسمان سے بڑی کتابیں 4 اتری، ان کے اترنے میں بھی فرق ہے۔ تورات اتری تو موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ 40 دن کا چلہ کھینچو پھر کتاب ملے گی۔
زبور اتری تو داؤد علیہ السلام لینے گئے. اللہ نے کہا کہ اے داؤد 40 دن تک عبادت خانے میں مت ہو جاؤ جب کتاب ملے گی. اور جب انجیل اترنے لگی تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے عیسیٰ 40 دن تک عبادت خانے سے باہر نہیں جانا ہے تب کتاب ملے گی. لیکن قربان جائے عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنے کا وقت آیا تو میرے نبی کو کسی چیز کا پابند نہیں بنایا، بلکہ اگر میرا نبی مکے میں تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا گیا، میرا نبی مدینے میں تھا تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا گیا، میرا نبی بدر میں تھا تو قرآن کو بدر میں بھیج دیا گیا. حتیٰ کہ اگر میرا نبی عائشہ کے بستر پر ہے تو قرآن کو بھی عائشہ کے بستر پر بھیج دیا گیا. کیوں میرا بھائیو؟ کیونکہ قرآن بے مثال ہے، قرآن لاریب ہے. لاریب میں نے نہیں کہا بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ بعد میں پتہ چلے کہ اس کو تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کے تو کہ حصے نکال دیے گئے تھے. نہیں، اس لیے کہ 114 صورتوں میں جو پہلی صورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن خود اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکہ لے کر آئے، ہانا لے کر آنا چاہیے تھا. ذالکہ کے معنی وہ کے آتے ہیں لیکن وہ کتاب تو نہیں، یہ کتاب ہے. وہ کیوں لے کر آئے؟ وہ اس لیے لے کر آئے اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے. یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے اس لیے لے کر آئے. فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ یاد آیا. حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بھاگا ہوا آدمی آیا اور کہنے لگے کہ حضرت اسلام کی ناک کٹ گئی. حضرت نے کہا کہ کیسے کٹ گئی؟ کہا کہ ایک پادری وہاں آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن سچا ہے، حق ہے تو اس کو آگ میں ڈالو، میں انجیل آگ میں ڈالتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ فیصلہ میں کرتا ہوں، کہ تم ایسا کرو کہ فیصلہ میں کرتا ہوں. ایسا کرو کہ اس کو یہاں بلا کر لے آؤ اور اس سے کہو کہ تم انجیل کو اپنے سینے سے لگاؤ اور میں قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. اگر تمہاری کتاب سچی ہوگی تو تم کو بچا لے گی، اگر میری کتاب سچی ہوگی تو مجھ کو بچا لے گی. یہ جواب سننا تھا کہ پادری لاجواب ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑا چیلنج کر رہے تھے. اس نے کہا کہ میں نے جو مسالہ اس کتاب پر لگایا تھا وہ میں نے اپنے جسم پر تو نہیں لگایا ہے. اگر میں کود گیا تو میں تو جل جاؤں گا، میں تو راکھ ہو جاؤں گا، یہ انجیل بچ جائے گی. تو میرا عزیز دوستو، یہ قرآن عظیم بڑی ہی مقدس اور بابرکت کی کتاب ہے. اس کے اندر مقناطیسی طاقت ہے، ایک مقناطیسی قوت ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مقناطیس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن عظیم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اس کو توجہ کے ساتھ سنو، غور سے سنو، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. کیوں؟ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے، اللہ کی رحمتوں کا ظہور کیا جائے. تو گویا جس محفل میں قرآن حکیم پڑھا جائے یا سنا جائے یا بیان کیا جائے تو اس محفل پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برسا کرتی ہے، رحمت الہی کی برسات شروع ہو جاتی ہے. لیکن افسوس آج ہم نے کلام اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا. ایک وقت وہ تھا کہ راتوں کو گھروں کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. اگر کوئی تہجد کے وقت گلیوں سے گزرتا تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی یوں آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبنانے کی آواز ہوتی ہے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ رات کے 1 بجے تک 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب سونے کا وقت آتا ہے تو گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں. اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا
کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہم ذلیل و خوار کی رسوائی کی ذلت میں پھنسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے کلام اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو پڑھانا چھوڑ دیا، سنانا چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان ہماری زندگی میں اتر جائے، اور ہم اس طریقے پر ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھلایا۔ وہ پیروی کرے، ان کی پیروی کرے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ میرے دوستو، ایک شاعر کہتا ہے کہ قرآن راہ نما ہے شریعت کی راہ کا، قرآن راہ نما ہے شریعت کی راہ کا، قرآن معجزہ ہے رسالت پناہ کا، قرآن ہے نذیر خدا کے پیام کی، قرآن ہے کتاب مکمل نظام کی۔ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، یہ مکمل نظام کی کتاب ہے، کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر حرکات اور سکنات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ کون گارنٹی لے رہا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صحابہ کے نقش قدم پر چلے، اللہ کے رسول کی اطاعت پر چلے۔ صحابہ قرآن کے عاشق تھے، قرآن پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ادھر قرآن مکمل ہوتا تو ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جایا کرتا تھا۔ وہ صرف حافظ قرآن نہ تھے، وہ صرف قاری قرآن نہ تھے، بلکہ وہ عامل قرآن تھے، وہ ناشر قرآن تھے، قرآن کے سچے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، تہجد کا وقت تھا۔ ایک طرف دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ پڑھ چکے تو حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کو بھید کو بھی جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عمر بن خطاب سے پوچھا کہ اے عمر، تم اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا جاتا تھا، شیطان کو بھگایا جاتا تھا، اللہ رب العزت کی رحمتیں اترا کرتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کے قرآن کو سچے دل سے پڑھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو باری تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی۔ اسی لیے باری تعالیٰ کا فرمان ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ قرآن کریم انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن پڑھنے کی خود بھی کوشش کرے اور اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنے بچوں کو پڑھائے، انگلش بھی پڑھائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم انگلش نہ پڑھاؤ، ہر چیز پڑھاؤ، انگلش بھی پڑھاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم بھی دو۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا تو امانت داری اس کے اندر آئے گی، صداقت اس کے اندر آئے گی، عدل و انصاف اس کے اندر آئے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، ہمیں کون سا کاروبار کس طرح کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم ہر چیز کے اندر پورے پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ،
جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب وہ سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔